رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر گفتگو ہوگی۔ دعا ہے رب العالمین میری اور آپ احباب دی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سامعین و ناظرین، بلا تمہید گفتگو کا آغاز اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی لا ریب بے عیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ اے کلمہ پڑھنے والو پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں گردن جھکانے والو، پورا اسلام ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور آج کلمہ پڑھنے کے بعد عیاشیاں، آوارگیاں، عیاریاں، ناچاکیاں، بد اخلاقیاں، بد سلوکیاں، بد کرداریاں، یہ اسلام اور ایمان کلمہ گو کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کوئی مومن ایمان لانے کے بعد، کوئی اس مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد ایسا اخلاق، ایسا کردار، ایسی سیرت اپنائے جو قرآن کے بھی خلاف ہو اور فرمان مصطفیٰ کے بھی خلاف ہو۔ ایسا اخلاق ہونا چاہیے، ایسا کردار ہونا چاہیے، ایسا سیرت اور اخلاق ہونا چاہیے کہ بندہ محلے سے، گلی سے گزر رہا ہو تو لوگ دیکھ کر یہ نہ کہے کہ یہ کوئی فاسق، کوئی فاجر جا رہا ہے، یہ کوئی گناہگار اور فاسق جا رہا ہے، بلکہ ہر کوئی دیکھ کر یہ کہے، او دیکھنے والوں غور سے دیکھو، یہ فاسق نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کا عاشق جا رہا ہے، آقا کا عاشق جا رہا ہے۔ تو آئیے پورے ہمیں اسلام میں داخل ہونا چاہیے۔ ہم اسلام میں پورا داخل ہوں گے تو ہمارا اخلاق بہتر ہو جائے گا، ہمارا کردار بہتر ہو جائے گا، ہماری صورت بہتر ہو جائے گی، ہماری سیرت بہتر ہو جائے گی۔ تو حضرات ذوقار، ہمیں اسلام میں پورا داخل ہونا چاہیے، ورنہ حالات ایک پر فتن دور کے اندر اس طرف جا رہے ہیں کہ ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، محلے دار اور گلی والے ایک دوسرے کے دشمن بن بیٹھے ہیں، جبکہ آمنہ کے لال کلمہ اس لیے پڑھانے آئے، ایمان اس لیے دینے آئے کہ لوگوں جو کالے رنگ کا اس کو سفید رنگ کا پسند نہیں، سفید رنگ کا اس کو کالے رنگ والا پسند نہیں۔ تو حضرات ذوقار، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے؟ تو سرکار نے ظلمت کے ان سارے اندھیروں کو دور کر کے، ظلمت کی ان ناچاکیوں کو دور کر کے، بد اخلاقیوں کو دور کر کے دین اسلام کا پرچار کیا، اور اللہ کے حضور ان بندوں کی گردن جھکانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہے اور بتاتے رہے، آ جاؤ اس دین کی طرف، آ جاؤ اس اسلام کی طرف، آ جاؤ، اس رب کو مانو جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس رب کو مانو جس نے کالے بھی پیدا کیے ہیں، جس نے سفید بھی پیدا کیے ہیں، جس نے جانور بھی پیدا کیے ہیں، جس نے مخلوق پیدا کی ہے، آ جاؤ اس رب کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ تو رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن ہم اسلام کلمہ پڑھنے کے بعد وہی عیاریاں، وہی ناچاکیاں، وہی بد کرداریاں، وہی آج ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہیں، آج ہمارے گھر میں رحمتیں نہیں ہیں، آج ہم گھر میں رہتے ہوئے پریشانیوں کا شکار، ہر چیز ہوتے ہوئے ہم مصیبتوں کا شکار۔ وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو بیٹھے ہیں، ہم دین سے دور ہو گئے ہیں، اور جب بندہ دین سے دور ہو جاتا ہے پھر ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر اس اندھیرے میں دیکھنا چاہے تو بندہ دیکھ نہیں سکتا، ہزار ہاں لائٹیں، ہزار ہاں روشنیاں جلانا چاہے تو بندہ اس اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ اندھیرا رب کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ تو رب سے دور ہو گیا ہے۔ جب بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے پھر دل میں بھی اندھیرا ہو جاتا ہے، اور محلے میں اور معاشرے میں، گھروں
گھروں میں ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پورا اسلام میں داخل ہو، ورنہ ہوتا کیا ہے، شادی ہوتی ہے، خود باپ کہہ رہا ہوتا اپنی بیٹی کو، میری بیٹی آج تیرے بھائی کی شادی ہے، ناچو نا، ذرا ڈانس کر کے دکھاؤ۔ اس باپ پر کروڑوں لعنتیں نہ ہو جو اپنی بیٹی کو عریانی، فحاشی اور گندے کاموں پہ لگا رہا ہے۔ اس باپ پر کروڑوں لعنتیں، اس بھائی پر بھی کروڑوں لعنتیں جو اپنی بہن کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے آؤ آج میری شادی ہے، ذرا ناچ کر تو دکھاؤ، ذرا ڈانس کر تو دکھاؤ۔ ذرا غیرت نہیں ختم ہو گئی؟ جب حیا ختم ہو جائے، جب آنکھ میں حیا ختم ہو جائے، جب کردار گندے ہو جائیں تو پھر سامعین محترم اندھیرے آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ نے دیکھا ہمارے بازاروں کے اندر عریانی فحاشی، اور ہمارے مین چوکوں کے اوپر عریانی فحاشی، اور مین اڈوں پر عریانی فحاشی۔ وجہ کیا ہے؟ اور یوں ہی تو تختیاں لے کر اور بینر اور فلیکسیں لے کر یہ لنڈے کی عورتیں نہیں نکلی، کیا کہتی ہیں کہ ہمارا جسم اور ہماری مرضی۔ اور بھائی تیرا جسم تیری مرضی کیسے ہے؟ تیرا جسم تیری مرضی یہ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ باپ نے صحیح تربیت نہیں کی، بھائی نے صحیح تربیت نہیں کی، شوہر نے صحیح تربیت نہیں کی۔ اس شوہر پر، اس باپ پر، اس بھائی پر، اس خاوند پر کروڑے لعنتیں، جس نے اپنی بیوی کو، جس نے اپنی ماں کو، جس نے اپنی بہن کو، جس نے اپنی بیٹی کو عیاش بنا دیا، بد کردار بنا دیا۔ اور آج رب تمہیں بار بار پکار رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو کلمہ پڑھنے کے بعد عیاش نہ بنو، بلکہ پورا دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون ہے جن کا مقام مرتبہ قرآن بیان فرما رہا ہے؟ آئیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور دوسرے مقام پر رب العالمین نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور وہ جو حق لے کر آیا اور وہ جنہوں نے حق کی تصدیق فرمائی، یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، تفاسیر کو پڑھتے ہیں، تفسیر در منصور، تفسیر خازن اور دیگر تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے جو حق لے کر آیا اس سے مراد محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، اور جس نے اس حق کی تصدیق فرمائی اسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو حق لے کر آیا، جو سچ لے کر آیا، اس حق اور سچ سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری کائنات اسلامیہ کے آقا، مولا و ملجا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جس نے اس حق کی تصدیق کی، اس حق کی تصدیق کرنے والے کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی حکم فرماتے تو آپ دوڑتے اور اس پر عمل کرتے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی آپ کے سامنے اور اس کا بھی کچھ حصہ کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کلمہ پڑھنے سے پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، آپ کا ایک یہودیوں میں بہت بڑا نام تھا، تورات کے آپ عالم حافظ تھے۔ لیکن جب واقعہ لمبا ہے، مختصر، عبداللہ ابن اسلام نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، مشرف با اسلام ہوئے۔ مشرف با اسلام ہونے کے بعد ایک دن حضرت عبداللہ ابن اسلام اور دیگر صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر پر پہنچے۔ رستے میں کہیں ایک جگہ پر ٹھہراؤ ہوا تو وہاں پر صحابہ کرام نے اونٹنیوں کا دودھ دوہ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔
اس سے قبل بات یہ بھی سمجھیے کہ یہودیوں کے اندر ہفتے کے دن کو اور اونٹنی کے گوشت کو اور اونٹنی کے دودھ کو پینا حرام سمجھتے تھے، قباحت محسوس کرتے تھے۔ جب عبداللہ ابن سلام اسلام لے آئے، سرکار کے پاس سامنے دودھ پیش کیا گیا، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سب کو دودھ پلاؤ۔ سب نے دودھ پلایا اور بعد نے پیا، لیکن جب وہ دودھ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دودھ نہیں پیتا۔ کہا وجہ؟ کہا کہ ہم یہودی تھے، ہمارا اسلام لانے سے پہلے ہمارا ایک رواج ہے کہ ہم ہفتے کے دن کی بھی عزت کرتے ہیں، اور اونٹنی کا گوشت یا اونٹ کا گوشت یا دودھ ہم نہیں پیتے۔ تو فوراً جبریل امین آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے ان ماننے والوں کو کہہ دو کہ ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ، ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ۔ معلوم کیا ہوا کہ دودھ نہ پینا یہ میری اور تیری طبیعت ہے۔ فرمایا عبداللہ بن سلام اگر تو ہفتے کی عزت کرتا ہے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا اور دودھ نہیں پیتا، یہ تیری طبیعت ہے، پر دودھ پلانا یہ تیری طبیعت نہیں، مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ تیری طبیعت نہیں مانتی تو نہ مانے، لیکن مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اب ماننا پڑے گا، اب یہ دودھ پینا پڑے گا۔ تو معلوم ہوا پورا اسلام میں داخل ہونا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی طرح، کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ 4 سال کی آپ کی عمر ہے، 4 سال کی آپ کی عمر ہے، اور اس 4 سال کی عمر میں آپ کے باپ ابو قحافہ نے آپ کو اپنی انگلی پکڑائی اور خانہ کعبہ شریف میں لے گئے۔ وہاں بت رکھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، بت رکھے ہوئے تھے، اور کہنے لگے ابو قحافہ کہ بیٹا یہ بت ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، ان کو سجدہ کرنا ہے، ان کو پوجنا ہے، ان کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اتنی بات کہہ کر ابو قحافہ باہر نکلے۔ یہاں پر ایک بات، اگر نمرود کا زمانہ تھا، نمرود کا دور تھا، اس دور میں اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ابو جہل کا زمانہ آیا تو زمانہ میں اللہ کے حبیب کے خلیل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں کے سارے بت توڑ دیے۔ یہاں ابو قحافہ کے لال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر بیٹھ کر بتوں کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں او بت اگر تو خدا ہے تو میں ننگا ہوں مجھے کپڑے پہنا، میں بھوکا ہوں تو مجھے کھلا۔ جب بتوں نے کچھ نہ بولا، ابو بکر صدیق نے ایک پتھر اٹھایا اور بتوں کے منہ پر مارا، بت گر گئے۔ ابو قحافہ کو پتہ چلا، ابو قحافہ واپس آئے۔ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 4 سال تھی۔ ابو قحافہ نے ابو بکر کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا یہ کیا ہے، یہ تو ہمارے خدا ہے۔ انگلی پکڑی اور گھر آیا۔ ابھی بات کرنے ہی والا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں ابو قحافہ میرے بیٹے کو نہ مارنا، تجھے پتہ نہیں ہے تو آج باتیں کرتا کہ اس نے بت کو توڑ دیا ہے، بت کو زمین پر گرا دیا ہے۔ نہ یہ ابو بکر میرے پیٹ میں تھا تو اس وقت مجھے غیب سے آواز آتی تھی اے ام الخیر بتوں کے سامنے نہ جھک، جو تیرے پیٹ میں ہے یہ محمد الرسول اللہ کا یار صدیق اکبر ہے۔ یہ مقام تھا، یہ شان تھی، یہ درجہ تھا، یہ رتبہ تھا۔ لیکن اس سے اگلی گل، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف، آپ کی 4 سال عمر ہے، کتنی عمر؟ ہاں یہ بات بھی آگے سنیں۔ 2 ہستیاں وہ ہیں جن پر مقام ارواح میں بھی اللہ رب العزت کا فضل رہا ہے۔ ایک ہستی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ہستی کا نام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مقام۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 4 سال کی عمر، چلتا چلتا آپ کی عمر 17-18 سال ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم علیہ السلام سے یارانہ لگ گیا۔ کتنی؟ 17-18 سال کی عمر، جوانی کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی آقا علیہ السلام سے ہو گئی۔
جب آقا علیہ السلام سے ہوئی، اب بات پتہ چلتی ہے کہ جس کا دوست کتنا اچھا ہے۔ دوست، اللہ حدیث پاک ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے آپ کے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے، حدیث پاک ہے۔ مطلب جس طرح کی آپ کی محفل ہوگی، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جس طرح کے لوگوں میں آپ بیٹھیں گے اٹھیں گے، ویسی آپ کی تربیت ہوگی اور ویسے ہی آپ کا ایمان ہوگا۔ تو اب ابو بکر صدیق، ابھی سرکار کی 20 سال عمر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 17-18 سال، دوسری روایت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 17 سال اور نبی کریم علیہ السلام کی عمر 15 سال ہے۔ آپس میں دوستی لگ گئی، اور دوستی کے کیا کہنے، کیا کمال کی دوستی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی آقا علیہ السلام سے لگ گئی۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، 25 سال کی عمر ہوئی، سرکار علیہ السلام کی شادی مبارک ہو گئی، سرکار کی شادی مبارک ہوئی۔ ابو بکر صدیق شادی پر آئے، سارے معاملات طے ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کی شادی جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی ہے۔ کس سے ہوئی ہے؟ کتنی عمر تھی سرکار کی؟ 25 سال۔ خدیجہ الکبریٰ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ آج کا باپ بھی کہتا ہے نہیں یہ عمر میں بڑی ہے، یہ خوبصورت نہیں ہے، اس کا رنگ سیاہ ہے۔ بتائیں سرکار کی پہلی سنت یہ دیکھیں، سرکار نے جس سے آ کر نکاح کیا، سرکار کی عمر 25 سال تھی، جس سے نکاح کیا وہ 2 شوہروں کی بیوہ ہو کر تیسرا نکاح حضور سے اس نے کیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تیسرا نکاح۔ اب ہمارے ہاں جی ہمارا بچہ 25 سال کا ہے، ابھی کنوارا ہے تو ہم نے کنواری ڈھونڈنی ہے، لیکن سرکار نے آتے ہی پہلے بتایا نہیں، بیواؤں کا خیال کرنا ہے، ہم نے یتیموں کا خیال کرنا ہے، ہم نے غریبوں کا خیال کرنا ہے، ہم نے مسکینوں کا خیال کرنا ہے۔ لیکن آج ہم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا 4 سنتیں اپنایا کرو۔ سب سے پہلے حیا، تمہاری آنکھ میں حیا ہونا چاہیے۔ اگلی حدیث سرکار نے فرمایا جس کی آنکھ میں حیا نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا دعا کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ تیسرا نکاح۔ چوتھا عطر لگایا کرو۔ اب یہ باتیں تو آگے لمبی ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق ان ساری سنتوں پر جب عمل کرنے لگے تو سرکار سے پوچھتے ہیں حضور یہ کام ٹھیک ہے؟ سرکار فرماتے ٹھیک ہے، تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سرکار کہتے ہیں نہیں، تو کہتے ہیں نہیں جی یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ایمان لانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ایک روایت کے مطابق 42 سال تھی، ایک روایت کے مطابق 37 یا 38 سال تھی جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا۔ سرکار علیہ السلام نے ایک دن پوچھا ابو بکر بتاؤ آپ بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کے کیا کمال کے جملے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے حضور عمر میری زیادہ ہے لیکن بڑے آپ ہیں۔ کیسا جواب ہے، کمال کا جواب ہے، حضور عمر میری زیادہ ہے بڑے آپ ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے کہنا میری عمر زیادہ جی، میری عمر زیادہ ہے تو میں بڑا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عمر زیادہ تھی حقیقتاً۔ عرض کیا کرتے تھے حضور عمر زیادہ میری ہے، عمر میں زیادہ ہوں، میری عمر زیادہ ہے، سال میرے زیادہ ہے، دن میرے زیادہ ہے، لیکن بڑے آپ ہیں، مقام ابھی آپ کا بڑا ہے، شان بھی آپ کی بڑی ہے، درجات بھی آپ کے بڑے ہیں۔ سرکار نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شام گئے ہوئے تھے، رات کو خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آسمانوں کا چاند آ کر ابو بکر صدیق کی گود میں ہے۔ جب گود میں آیا آپ صبح اٹھے، شام کے راہب کے پاس گئے، پوچھا، اس نے کہا آپ کہاں رہنے والے ہو؟ فرمایا مکہ شریف کے۔ کہا کس علاقے سے آپ کا تعلق؟ خاندان سے۔ کہا قریش سے۔ تو اس نے ایک تعبیر بتائی، اس نے کہا ان قریب ایک قریش میں بیٹا پیدا ہوگا، ایک جوان پیدا ہوگا، ایک منڈا پیدا ہوگا جو عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوگا اور اللہ کا وہ نبی ہوگا، اللہ کا وہ کیا ہوگا۔ اب دنیا میں اس کا تو خلیفہ بنے، دنیا میں تو اس کا وزیر بنے گا اور اس کی وفات کے بعد تو اس کا خلیفہ بنے گا۔ یہ خواب کی تعبیر اس نے بتائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے جب واپس تشریف لائے، سرکار اعلان نبوت کر رہے ہیں، اعلان فرمایا تو ابو جہل نے آ کر کہا لو جی آپ کے دوست نے تو آج اعلان نبوت کر دیا ہے۔ ابو بکر صدیق جاتے پوچھتے ہیں حضور کوئی دلیل ہے؟ ایک روایت میں آپ نے دلیل مانگی نہیں، لوگ کہہ رہے تھے جناب، سرکار نے فرمایا آنا رسول اللہ،
اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، سب نے انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں سرکار سے پوچھا حضور کوئی دلیل ہے؟ سرکار نے فرمایا قال الرؤیا التی، ابو بکر وہ خواب انت شام جو تو نے خواب شام میں دیکھا تھا نا کہ تیری گود میں چاند آیا ہے، وہ خواب اس کی دلیل ہے۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی، اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں جانتا ہو، اللہ کی عطا سے۔ اب ابو بکر صدیق حضور میں نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا تو نے تو نہیں بتایا اور میرے رب نے تو مجھے بتا دیا ہے نا، میرے رب نے جو تو مجھے بتا دیا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اب اس کے بعد اب سرکار کے ساتھ ان کی زندگی گزر رہی ہے، لمحہ بلمحہ۔ ایک لمحہ ایسا آیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر، حضور حکم فرمایا یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس کے اوپر لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق سنار کے پاس گئے، لکھوانے لگے تو کہا بھائی اللہ کے نام کے ساتھ تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، تو لکھتے ہیں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائی سنار اس انگوٹھی کے اوپر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس لیے لکھوایا کہ رب سے رب کا محبوب جدا نہیں ہے، کلمے بھی جدا نہیں، قرآن میں جدا نہیں، اذان میں جدا نہیں، نماز میں جدا نہیں، کہیں بھی جدا نہیں ہے، تو انگوٹھی کے اوپر میں جدا کیسے کر سکتا ہوں؟ اے سنار زرگر لکھ اس پر، اے نقش نگار لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے لکھ دیا۔ ابو بکر صدیق نے مٹھی میں انگوٹھی بند کی، واپس آئے، جب سرکار کے پاس انگوٹھی پیش کی تو انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و ابا بکر الصدیق۔ لکھوایا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لکھا کیا ہوا تھا؟ ابا بکر الصدیق، یعنی صدیق اکبر کا نام بھی ساتھ تھا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا ہے؟ میں نے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھانا۔ حضور میں نے تو بس اتنا لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا آگے تیرا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ فوراً جبریل آ گئے۔ فوراً کون ہے؟ جبریل ہے۔ حضور ابو بکر آپ کے نام کو رب کے نام سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا، رب ابو بکر کا نام آپ کے نام سے جدا ہونا پسند نہیں فرماتا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے چاہت، یہ دیکھو نا دوست کا دوست دوست ہوا کرتا ہے۔ آج ہمارے ہاں بڑے جناب اختلافات ہو گئے، لیکن کون؟ ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن بیٹھے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر صدیق، حضور حکم، نزہۃ المجالس کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مثال کے طور پر مسجد ہے، مسجد کے اندر ایک بندہ نیو آیا باہر سے، مثال ذرا سمجھیے گا، باہر سے آیا بندہ، اس نے دیکھا مسجد کا دروازہ جناب ٹوٹا پھوٹا ہے۔ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ اندر یہی حال ہوئے گا۔ کی ہوئے گا؟ اندر ہی حال ہے، انج ہی ہوئے گا۔ تو ایک بندہ مدینہ شریف جائے تو مسجد نبوی دا دروازہ ویکھے تو انہیں دروازہ ایڈا سونا ہے تو پھر اندر کیڈا سونا ماحول ہوئے گا۔ ایک گل نویں نہ سنا دینا، اکاڑا شریف دے نال ایک پنڈ ہے، اتنے ایک مسجد بنی ہے، وہ دروازہ 22 لاکھ دا بنا ہے۔ سبحان اللہ، ہوں تو بولنا سی یار، ہوں بولنا نا سبحان اللہ نہیں۔ مسجد ہے، وہ دروازہ کنے دا بنا جی؟ 22 لاکھ دا، اکاڑے شریف دے مسجد ہے، میں دکھا سکنا جناب 22 لاکھ دا دروازہ۔ اچھا وہ بندہ کوئی دروازہ باہروں ویکھے تے اندر جا کے پھر ماحول نہیں ہوئے گا؟ ایویں سب صحابہ کرام بڑی شان والے، لیکن ابو بکر صدیق دا دروازہ بڑا خوبصورت سیگا، بڑا خوبصورت، جڑا آندا سی نا کہندے سی یہی نبی پاک دا گھر ہے، لیکن جدو دروازہ کھڑکاندے باہر نکلدے کہندے جی یہ نبی پاک دا گھر نہیں، نبی پاک دے نوکر دا گھر ہے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایک دن نا جی سارے صحابہ بیٹھے، فرمایا سنو جی میں کہ جنت دا دروازہ بڑا خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ بولی کرو یار، جنت دا دروازہ بڑا خوبصورت ہے۔ حضور نے فرمایا جڑے اتنے فرشتے رکے ہو نا، کھڑے ہونے دربان بن کے، دربان نوکر بن کے، چوکیدار بن کے، ایک دن ایک فرشتہ کہنے لگا یا اللہ اجازت ہوے تے اے جنت دا دروازہ تے میں ویکھ لیا ہے، میں جنت دے وچ بھی وڑاں تے جنت دی اینڈ بھی ویکھ کے آواں۔ ایک بندہ دروازے سے وڑے تے جنی دیر تک محراب نہ ویکھے، مسجد سونی ہوے، مسجد نبوی دی گل لے لو جی، دروازہ سونا تے پھر وہ دل کردا جی میں جنت البقیع وچ بھی جاواں تو ریاض الجنت وچ بھی جاواں جتھے سرکار نے نمازاں پڑھائیاں نے، اور جتھے جا کے حاجی جو دو نفل پڑھتے ہیں، 2-4 جنہیں بھی موقع مل جاوے، اور جنت دا حصہ ہے نا جی۔ تے حضور یا اللہ جنت دا دروازہ بڑا سونا، دل کردا میں جنت دی انتہا بھی ویکھاں، جنت مکدی کتھے؟ اللہ نے فرمایا بھائی ویکھیا یا اللہ 2 سال دا موقع دے۔ کنوں دے رہے اللہ؟ فرشتے نوں۔ یہ جہاز 2 سالاں کتھے پہنچ جائے گا؟ 2 سالاں جہاز اڈے تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی کہ نہیں؟
اور کنے ایک دنوں 'ਚ بندہ ایک جانا ٹور کرتا مہینے ڈیڑھ تو پتہ نہیں کتنے کتنے لنگ ٹپ جاتے ہیں 2 گھنٹے تو پتہ نہیں کتنے جہاز پہنچ جاتا ہے 2 سال دن رات یہ جہاز ہے وہ فرشتہ ہے یا اللہ 2 سالوں کی مدت اللہ نے فرما دیتی یا اللہ ان طاقت بھی دے تو طاقت اللہ دے تو تھوڑی ہوندی ہے کم ہوندی ہے طاقت اللہ دے عام بندے نو رب طاقت دے دے تے او ونڈی جا رہا ریاض ملکہ چوری ریاض بیریہ ٹون والا کنے ہوندے دسترخوان نے لوگ آندے رب طاقت دیتی چلو جویں بھی ہے او بعد دا مسئلہ ہے رب طاقت دیتی 2 سال فرشتہ اڈیا جنت وچ 2 سال پورے ہوئے تو رک گیا یا اللہ 2 سال پورے ہو گئے طاقت بھی ختم ہو گئی اللہ نے فرمایا ہاں ہن کی مانگنا یا اللہ 2 سال اور دے دے اللہ نے پھر 2 سال دیتے پھر اڑنا شروع کرتا طاقت بھی رب نے دیتی 4 سال ہو گئے یا اللہ 2 سال اور میں اور دیتے 8 سال اڑن تو بعد یا اللہ ہن اگے بھی اڑنا ہے اللہ نے فرمایا پتہ ہے کتنے پھرنا ہے یا اللہ اتنا اڑ لیا تے اگے جان نو دل کردا مثلا ایک بندہ سائی والو آوے یا ملتانو آوے تے مانگے آ کے او دا ٹائر پنچر ہوے تے انہاں کہے جی نہیں ہن میں پیچھے ہی جانا ہے وہ پیچھے جائے گا کہ کہاں جائے گا یا اللہ اتنا سفر کر لیا تے اور رب العالمین نے فرمایا جننے سال چاویں لے لے جنیاں طاقتاں چاویں لے لے پر اجے تک ابو بکر صدیق دے محل تک نہیں پہنچیا تو کہ دے محل تک اور یار جے دے محل دا ابتدا فرشتیاں کولوں نہ ہوئے آج دا کوئی کہے لونڈا لپاڑا کہ ابو بکر صدیق معاذ اللہ انجنے تے انجنے کوئی کہے ابو بکر انجنے تے انجنے او ظالمہ ابو بکر صدیق ہوئے جنہوں سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق ذرا بے نا تیری جوڑی جو میں اپنا سر رکھنا ہے ابو بکر صدیق بہ گئے سرکار نے اپنا سر انور غار دا واقعہ چلو مختصر کر کے سر رکھیا چوڑی چ تے کدے ریل ویکھی جے تے ریل وچ قرآن رکھیا ہوئے تے کیویں دا لگدا ہے سمجھ لو کہ ابو بکر صدیق دی چوڑی ریل ہے محمد رسول اللہ دا سر قرآن ہے ہن ابو بکر صدیق سرکار دے چہرے انور نو ویکھدے پے نے سپ تا وڈی جا رہا جنی واری بھی وڈی جائے جدو باہر نکلے نا گئے اگے تو مختصر کر کے اگلے جمعے گانا چلیں گے اگے مدینہ شریف پہنچے تو سرکار دی نگاہ ابو بکر دے چہرے تے سی ابو بکر دی نگاہ سرکار دے چہرے تے سرکار نے اتنا کمال عطا کیا کہ مدینے والے پہچان نہ سکے کہ انہاں چوں محمد رسول اللہ کون ہے تے ابو بکر کون ہے آخر کار حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی چادر لئی سرکار دے سر دے اتے تان دیتی تاکہ انہاں نوں پتہ چل جائے جو تھلے بیٹھے نے آقا نے اور جڑا چادر لے کے چھتری بنا کے کھڑا ہے اے نوکر ابو بکر صدیق ہے اے مقام سیگا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آج اسی پتہ ہی کی دین تو دور ہے اسی صرف تقریر دی حد تک ہے مولوی چسکے دی دا تقریر کرے طرزاں لاوے ٹائم کنا ہو گیا جی پورا ہو گیا بس آخری منٹ تقریر کرے جی لچھے دار شعر شروع ہونے تے بس کدے اسی عظمت سنی نہیں نا کون ابو بکر صدیق سن سرکار فرماندے نے رب نے بس آخری گل سرکار فرما رب نے جنہ کچھ مینوں عطا کیتا اوے کو الا النبوہ الا الرسالہ سرکار فرماتے ہیں رب نے جتنا کچھ جتنا علم جتنا کمال جتنا فیضان جتنی برکتیں میرے سینے میں رکھی سوائے نبوت و رسالت کے وہ سارا علم وہ ساری برکتیں میں نے اٹھا کر ابو بکر صدیق کے سینے میں رکھ دی یہ ابو بکر صدیق ہے علی یوں تو پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے نہیں سمجھ آئی اب تو سمجھ آ جانی چاہیے تھی علی پاک یوں پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے کہ ہار آئے اور مصلی پہ کھڑا ہو جائے علی پاک کی نگاہ یہ دیکھتی تھی جو ابو بکر کے سینے میں ہے وہ مجھ علی کے سینے میں بھی نہیں ہے یہ کمال تھا اس لیے ابو بکر کو کیا فرمایا سرکار نے جو رب نے اب دیکھیں 2 حدیثیں ہیں بات لمبی ہو جائے گی فرمایا جو اب کو آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا میں شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے لیکن جا کے فرمایا من سب للہ ہے جو کچھ رب نے مجھے دیا اب مجھے رب سرکار فرماتے سارا شہر تو مجھے دیا رب نے جو کچھ دیا سوائے نبوت اور رسالت کے وہ سارا کچھ میں نے ابو بکر صدیق کو دے دیا اتنا مقام اتنا مرتبہ اور آج فیس بک یوٹیوب چینل یہ پیچھے آگے دیکھیں ابو بکر صدیق کے بارے میں بھونکا جاتا ہے بکواسات کیے جاتے ہیں اور ہمارے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے دور کتے ہو مالکہ نو پہ گئے ہو گل لے کہ جڑا اسلام ہے نا اسلام یہ ساڑھے تک صحابہ کرام نے پہنچایا ہے کنے پہنچایا جی حضرت علی پاک دی شان بڑیاں کتاباں لکھی ہوئی نے ساریاں روایتاں جڑی بھی روایت چکو اور یا تے اس حدیث دا راوی ابو بکر ہوئے گا یا عمر ہوئے گا
یا علی حسن پاک ہون گے یا معاویہ پاک ہون گے یا ابو موسیٰ اشعری ہون گے، مطلب صحابہ کرام دی وجہ نال سارا دین سارے کو پہنچا تے۔ اج لوگ ہی صحابہ کرام نے بکواس کر دے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو صحابہ کرام دے نقش مطابق اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔